رات 3:15 ہو گئے، فجر دی اذان ہومن والی ہے، ساری رات بیٹھے رہے ہو، فیس بک چھوڑ کے آئے ہو، واٹس ایپ چھوڑ کے آئے ہو، سوشل میڈیا چھوڑ کے آئے ہو، نرم تے گداز بستر چھوڑ کے آئے ہو، نیند قربان کی تھی، صبح کمہ تے بھی جانا ہے، پڑھی بھی کرنی ہوئے گی، بھئی جاندے پہ کیوں نہیں؟ کیونکہ تو انہوں گل سمجھ آ گئی ہے کہ او سکون تو ہنو نہ ساریاں چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تسی محمد عربی دے ذکر وچ لیون واسطے آج او سکون جڑا اللہ والوں نو راتی مصلی تے مل جاندا ہے، آج او سکون جے دے واسطے اور رات جاگ دینے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آج مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا بے شک اللہ تہاڈا ولی ہے اور اس دا رسول تہاڈا ولی ہے۔ آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے یہ تے دس دیتا کہ کسی ولی نو مندہ نہ بولی، اللہ فرماتا ہے میں اللہ بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے۔ یا اللہ ہون کون ولی ہے؟ فرما والذین آمنوا، او لوگ جڑے اللہ تے رسول تے ایمان لے آئے او بھی ولی نہیں۔ عرض کیتی یا اللہ کہا ہر ایمان دا دعوے دار ولی ہے؟ فرمایا ہر ایمان دا دعوے دار ولی نہیں، اگر جو دیچ یہ نشانیاں پائیاں جوان پھر انہوں ولی سمجھا جی ان نشانیاں کی نہیں۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، ایمان لے آمد تو بعد اور نماز بھی قائم رکھے، زکاة بھی ادا کرے، وہم راکعون، فرمایا حالانکہ رکوع بچ ہومن، نماز دے اندر بھی رکوع موجود ہے، مگر اللہ نے رکوع دا آخر تے جا کے پھر تذکرہ کیوں فرمایا کہ وہ صرف نماز ہی نہیں پڑھ دے، فرائض ادا نہیں کر دے، ان نفلان دا اوور ٹائم بھی لگان دے نہیں۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، جب تک نفل نہ پڑھے، جب تک اوور ٹائم نہ لگاوے، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ گرامی قدر حضرات، محدث ابن جوزی نے فرمایا من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین، فرمایا جڑا راتہ نو اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید چ جڑی ولایت نشانی عطا فرمائی او کیے، پروردگار نے فرمایا کہ اسا رات نو سکون واسطے بنایا لتسکنوا فی، اسی دنیا دار یہ سمجھے کہ حضر اللہ نے رات نو سون لی بنائے، احسان و نور پر سیدہ والے ولی تے آجڑے اولیاء اللہ بیٹھے انہا دسیا کہ رات سکون لی بنائیے، سون لی نہیں۔ کوئی رات سون کے سکون لیندہ ہے، کوئی راتی جاگ کے سکون لیندہ ہے، کسی نو رات بستر تے لیٹ کے سکون ملتا ہے تے کسی نو رات مصلی تے قیام کر کے سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں دا ذکر فرما جنہیں راتاں جاگ کے ولایت دا مرتبہ لے دینے۔ ان میرا دل کردہ میں جلد جلدی قرآن پڑھاں تو انہوں میں ولیاں دی شان اس آیت مبارکہ دیتا سناواں، سادات کرام بیٹھے نے حاضری تھوڑی سادات دی بارگاہ بھی لگوائیے تے بس حاضری مکمل کاری شاہد صاحب جتھے چھڑ کے گئے نے میں اتھو شروع کرن لگا۔ اللہ تعالیٰ انہوں دا اقبال ہور بلند کرے، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ ویکھو بلا ہاتھ کنے نہیں چکے، نال دا بیلی پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ۔ رات تقریباً 3:15 ہو گئے نے تے میری واری روز ایسے ویلے آؤں ہے، پورے پاکستان چ میری واری ادو آؤں جدو فجر دی اذان دا ویلا ہوندا، کہندے نے ہن آسی صاحب نو لے آؤ تے بندے جگاون، تے میری واری ایسے ویلے آؤندی ہے تے مینوں تجربہ ہو گیا ہے۔ شاہ جی قبلہ نال میریاں بڑیاں پرانیاں عقیدتاں تے محبتاں دیاں رشتے نے، بڑی شفقت میں نہ فرماندے نے بچپن تو، اللہ تعالیٰ ایک آپ دا اقبال ہور بلند کرے۔ انہاں آکھنا آسی صاحب ساڈے کول ہوندی نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اے تواڈے گوانڈی تواڈے کول بولدا ہی نہیں۔ میں اگلے مہینے بھی گل بنونا تواڈے پنڈ عرس مبارک تھے تے او بھی آکھن گے جی آسی صاحب یہ اساں بلا تے تواڈے بیٹھے تے بندے تواڈے کول بولدے نہیں۔ مینوں پتہ ہے ویسے بھی رات 3 بجے بندہ بولنے جوگا رہندا نہیں، سبحان اللہ۔ پر اے بھی منو پتہ لنگر تسا سادات دا کھادا ہے تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے، جدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بھائی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ، ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے اگلے روزے پورے دے پورے رمضان شریف مدینہ طیبہ اپنی امی نال گزار کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر حج کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جے،
پھر ہولا بولو اچھا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی سیدان تے عرس تے گیا تھا تے سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قرآن دیا 4 آیتاں پڑھی ہیں انہاں چاروں آیتاں دا ترجمہ کسے بابے کو پنجابی چ کرواواں کہ انہیں آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے شاہ جی جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے پر میرا دل کردہ میں دا ترجمہ پیرے باہو کو کروا کے دے رہا تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سے اجے مست نہ ہو جائے تے میں شروع آیا شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستیا بھی ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چوک جاندہ ہے مستی جی بولی جو سبحان اللہ عرباد سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیا آوے تے دنے بہت حیرانی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک ترجمہ ابن دراتی رتی انہاں نیند نیا آوے تے دنے بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ ہوا سلتی بھی یا ایوہ اللہ سعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ سلتی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی راتی انہاں نیند نہ آوے میں شاہ جی اس دن عرض کر رہا تھا نا کہ گھر چ ایک ضدی بچہ ہوئے نا تے ماں بچہ لیا کے کہندی شاہ جی پیر جی علامہ صاحب مولوی صاحب حضرت جی ان دم کر دیو اے بڑی ضد کردا ہے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے گھر چ ضدی بچہ ہوئے تے نہ سوندا نہ سون دیندا ہے صوفیاء فرماتے نے عشق بھی ضدی بچے دی طرح ہی ہوندا ہے اے بھی آ جائے تے نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی نہ یہ سوندا ہے نہ یہ سون دیندا ہے تے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی جب تک راتی اٹھ کے مسلح دے بیٹھے نا
کدے ولایت مقام تک نہیں پہنچ سکدا. اور شاہ جی میں تے اکثر جملہ عرض کرنا، عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے، محبوب راتاں نوں ملدے نے. اور شاہ جی میرے جملے تے شب معراج گواہ ہے کہ محبوب راتاں نوں ملدے نے. اور محبوب راتاں نوں ملدے نے. وہ کہندا جے مینوں ملنا تے اٹھنا پھر رات جاگ محبوب راتاں نوں ملدے نے. اللہ فرماتے کہ تو جاگدا ہوویں ایک میں جاگدا ہوواں. آسان کراں اے تسی سارے بیٹھے ہو، رات 3:15 ہو گئے، فجر دی اذان ہومن والی ہے، ساری رات بیٹھے رہے ہو، فیس بک چھوڑ کے آئے ہو، واٹس ایپ چھوڑ کے آئے ہو، سوشل میڈیا چھوڑ کے آئے ہو، نرم تے گداز بستر چھوڑ کے آئے ہو، نیند قربان کی تھی، صبح کماں تے بھی جانا ہے، پڑھی بھی کرنی ہوئے گی. بھئی جاندے پہ کیوں نہیں؟ کیونکہ تو انہوں گل سمجھ آ گئی ہے کہ او سکون تو انہوں نہ ساریاں چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تسی محمد عربی دے ذکر وچ لیون واسطے آج او سکون جڑا اللہ والوں نوں راتی مصلی تے مل جاندا ہے. آئے او سکون جے دے واسطے او رات جاگ دے نے، پھر رب انہاں نوں ولایت دے مرتبے عطا کر دے. تو اللہ نے پہلی ولایت دی نشانی عطا کیتی کہ راتاں جاگ دے نے. ہن ولی دا مطلب کی ہوندا ہے؟ ولی کہندے کنوں نے؟ لفظ ولی دے 18 معنی نے لغت دے اندر. ایک ایک گفتگو کریے تو علیحدہ وقت درکار ہے، چونکہ فیضان ہے چورا شریف دا. تو میں ایک ہی لفظ سے شاہ جی گفتگو کرنی ہے، نال میں تو انہوں سارے چورا شریف لے کے جانا ہے تو میری بات مکمل ہو جانی. سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چراہیہ، سارے سلاسل دا الحمدللہ اتھے فیضان اس ویلے تشریف فرمائے. میں ایک ایک چکر تو انہوں سارے درباران دا جلدی جلدی لگوا کے لے آما. ولی دا معنی ہوندہ الولی الاقرب. ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے. سارے بولو سبحان اللہ. ولی او ہوندہ جڑا، سارے بولو، ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے. ولی انہوں کہندے نے جڑا قریب ہوئے. ہن رب ولی ہے نا، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے نا، او قریب ہے. کننا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. پتہ لگیا ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے. ہن رسول بھی ولی ہے، وہ بھی قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تیری جان تیرے تو دور ہے، محمد تیرے تو قریب. تیری جان بھی تیرے تو دور ہے پر محمد تیرے تو جان تو بھی زیادہ قریب ہے. کیوں؟ ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے. ہن ولی قریب ہوندہ ہے کہ نہ قریب ہوندہ ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی دے اندر وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. اللہ فرماتا ہے میں تے قریب ہیں یا بندیا تو میرے کو دور ہیں، پر جے کہتے تو نیڑے ہو جائے نا تے میرے قریب ہو جائیں. يَتَقَرَّبُ فرمایا جے تو میرے قریب ہو جائیں. یا اللہ پھر ہوندہ کی ہے؟ اللہ فرماتا پھر تو نہیں رہنا، پھر ہاتھ تیرے، پکڑ میری، آنکھ تیری، وکھنا میرا، قدم تیرے، ٹور میری. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ پھر صدا تیری تے عطا میری. کئیاں بیلیاں دے دے سوال آندہ کہ اسی نور پر سیدہ چلے ہیں، عرس مبارک تے چلے ہیں، کیوں جائیے؟ لوگ پوچھتے ہیں داتا صاحب، بابا فرید، چورا شریف، علی پور، کیوں جاندے ہو؟ اے ولی تو ہاڑے، رب تو ہاڑا نہیں، انہا پیران دا بہتا رب ہے. اینا کل دعا کران کیوں جاندے ہو؟ رب کلو گھر مانگلو، شارگ دے قریب ہے، او دے کلو گھر بیٹھ کے مانگو عطا کر دے. او کہندہ ادعونی استجب لکم، میرے کلو مانگو میں دیواں. تے جدو دیندہ ہے سندہ ہے پھر پیران کلو کی لینے جاندے ہو؟ میں عرض کی تھی یا اللہ گل تے ٹھیک ہے، جدو تو ہے بھی قریب ہے، دیندہ بھی ہے، سندہ بھی ہے، پھر پیران کلو کیوں جائیے؟ تو آواز ہے پیران کلو تو تینوں جانا ہی پے گا. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماندہ سندہ میں سارے اندیاں پر مندہ میں پیارے اندیاں. سندہ میں سارے دیاں پر ماندہ میں پیاریاں دیاں. ہن ولی قریب ہوندہ ہے، کننا قریب ہوندہ ہے. آئیے میں دیتے ایک بات عرض کران گرامی قدر حضرات. ایتا تو نے یاد ہے کہ حضرت عمر فاروق نے آواز دیتی تھے، فرمایا یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ والویخ. ہن عمر فاروق مدینے بیٹھے نے تے ساریہ ایران. ایک مہینے بعد جدو حضرت ساریہ آئے تے پوچھا کی بنی؟ فرمایا جنگ ہار چلے ساں، عمر فاروق دی آواز گئی تے اسی جنگ جت گئے. پوچھا عمر فاروق تے مدینے بیٹھ کے آواز ماری، ایران تو ہنو کنی آواز سنی گئی؟ تے آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے
عمر مدینے بہ کے آوازاں پہ ماردا سی تے ایران مینوں انج لگدا سی جویں عمر میرے موڈیاں تے بہ کے پیا بولدا ہے کیونکہ ولی قریب ہوندا ہے پر گل ایتھے مکی نہیں حضرت عمر فاروق دا ایک بچپن دا بیلی سی لنگوٹیا یار او رہندا سی مکے ایک گل سنی تے مدینے آ گیا آ کے مدینے دی گلیاں چ آوازاں مارے اوئے عمر اوئے عمر اوئے عمر لنگوٹیا شاہ جی یار ہوئے نا کہ او نہیں ویکھدا میرا یار ہن پیر بن گیا ہے میرا یار کوئی علامہ صاحب بن گیا ہے میرا یار خطیب ہے نعت خواں ہے وزیر اعظم ہے نہیں او اونجی بلاندا جویں بچپن بلاندا سی او کہندا تہاڈا ہوے گا میرا تے یار ہے او عمر فاروق دا بچپن دا بیلی سی انہیں نہیں ویکھیا اے 22.5 لکھ یا 56 لکھ مربع میل دا کلا وارث ہے او 2 مربعاں دا چودھری نہیں مان تے جڑا 22.5 لکھ مربع دا وارث ہے سبحان اللہ او انجی بچپن دی طرح آواز ماردا اوئے عمر آپ نے مدینے دی گلی چ میرے سینے لایا فرمایا کدھر آئے کہنے لگا عمر میں سنیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی یہ آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی فرمایا ٹھیک سنے ہیں کہنے لگا بچپن یاد ہی فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی میں تے تو مکے دے پہاڑاں چوٹ کٹھے چار دے ساں فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندا سی فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرا خطاب ہے تینوں ماردا سی فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی پھر تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندا سا فرمایا یاد ہے کہنے لگا عمر پھر میں تینوں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا ہوں بچپن جے تینوں اپنا گواچا اونٹ نہیں لبدا رہیا اج بیٹھا مدینے ہونا ویکھدا ایران ہونا دس اکھ کتھوں لئیا حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں اپنے یار نو سینے لایا تے متھا چوم کے فرمان لگے بیلیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے ادو تیرا یار سا محمد یار ادو یار تیرا سا یار محمد عربی دما تے جڑے یار محمد بن جان پھر ان آواز تے دور تے نیڑے مک جاندے نے نہیں تے پوچھو تاجدار چورا شریف دے تارے اقدس تو فیض لان والے حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز دا ویلا تے اپنی امی نو سیدزادی نو کہہ لگے اماں جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانو میلاواں جنہیں نہیں بھی ویکھا چورا شریف نہ تے سنیا جنا میں صرف چورا شریف دا تعارف کرامان لگ پہ تے الحمدللہ میری 30ویں نسل ہے تاجدار چورا شریف دے درد نوکر الحمدللہ میرا تے لنگر مدینیوں براستہ چورا شریف آندا ہے میں تے پلے اس درد لنگر تے وانا میں جے شروع ہو گیا تے میں نے تے صرف تعارف کران دے زندگی گزر جاوے چورا شریف کیسی درگاہ ہے بر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر خانہ نقش بندیاں مجددیاں دا مین ہیڈ آفس سرحاند شریف تو بعد بر صغیر ہے مین ہیڈ آفس نقش بندیاں مجددیاں دا اور یار پیر جماعت علی شاہ جتھے ساری عمر جاون تے اپنی جتی اتار کے جاون جنہ گلیاں وچ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لا ثانی رحمت اللہ علیہ گل سنا دے تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے سبحان اللہ جی جی میں تے ہاتھ بالکل نہیں تسا چکنا بھائی مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے میں پیر ناصر سلطان شاہ جی قبلہ حضور میں اگلے دن لاہور تقریر کی تھی میں کہا بھائی جنہیں جنت جانا ہاتھ کھڑا کر لو وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوانوں ہاتھ نہ کھڑے کرے میں کہا بھائی تو نہیں جنت جانا وہ کہنے لگا اسی صاحب امی نے آکھا سی پتر معافہ تو سیدھا گھر ہی آمیں کئی بیلی اس تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے کہ میں کدھر سیدھا جنت نہ چلا جاؤں ودینو ستہ ہی حیران دیا نے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ پیر جماعت علی شاہ ثانی لا ثانی رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن چورا شریف دی گلی چو گزرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف دے نال گزر رہے تھے آپ نے فرمایا جماعت علی اتھے کھلوتے میں آیا اتھے کھلوتے میں آیا اتھے کھلوتے بابا جی 3 دن دے بعد آئے تے پیر جماعت علی شاہ ثانی لا ثانی اتھے کھلوتے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ویکھے نا تے بابا جی حضور فرمان دے جماعت علی اتھے کیوں کھلوتا ہے عرض کیتی حضور دوسرا فرمایا سی اتھے کھلومی تے میں اتھے کھلوتا بابا جی پڑھ کے سینے لاغا ایک کوئی نگاہ کیتی ولایت دی ساریاں منزلاں طے کرا کے فرمان لگے تو میریاں راہاں چ کھلوتا رہے جا زمانہ تیریاں راہاں چ کھلوتا رہے گا
یہ ہو درگاہ چورہ شریف پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری امیر ملت اس گھوڑی نو غسل کرایا جیڑی گھوڑی تے بابا جی سرکار سفر فرما دے سن تسی بولے ہی نہیں اور جیدیاں کوڑیاں نو غسل پیر جماعت علی شاہ ورگے کران اس بابے دیاں کیا شانہ کوڑی نو غسل کرا کے گزرے علی آپ چورہ شریف دی گلی چو تے بابا جی حضور ویکھے نا تے اپنی اس علاقے دی زبان چ فرمان لگے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی تے آپ اپنے سیال کوٹی تے علی پوری لہجے چ بول کے کہنے لگے حضور مینوں گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے بابا جی تے عجیب کفیت بن گئی پکڑ کے سینے لا کے ایک ہی نگاہ کی تھی ولایت یہ ساری منزلہ طے کرا کے فرمان لگے تینوں گھوڑے نوان دا والے تے ماں نو ولی بناون دا والے تینوں گھوڑے نوان دا والے تے ماں نو ولی بناون دا والے ایک ہی نگاہ کی تھی کسی نے پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری بنا دیتا کسی نے ایک نگاہ کی تھی تے کسی نے پیر جماعت علی شاہ ثانی لاسانی بنا دیتا ایک نگاہ کی تھی تے کسی نے حضرت پیر چنن شاہ عالم محاربی بنا دیتا ایک نگاہ کی تھی کسی نے خواجہ عبدالکریم راول پنڈی عیدگاہ دا تاجدار بنا دیتا ایک نگاہ کی تھی کسی نے موڑے والا تے کسی نے موری والا اس بابے دی ایک نگاہ دا فیض پیر جماعت علی شاہ صاحب امی نو کہہ لگے امی جی اجازت ہوئے تے چورہ شریف پیرانوں میں لاواں اماں جی روٹی پکا رہی ہیں فرما دیا شاہ جی میں روٹی پکا رہی ہیں کھا کے جائیو عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا تو راڈا ہے اجازت ہوئے تے کدھر راج ہی نہ کھا لواں ماں نے اجازت دیتی تے ٹوڑے تے چورہ شریف ہی چلے گئے کتھے سیال کوٹ پسرور نارو والدہ علاقہ علی پور تے کتھے ضلع اٹک دا چورہ شریف جنہ چورہ شریف دی زیارت کی تھی نا سیدہ نو پوچھ لو چورہ شریف دے باہر ایک پانی دا نالہ ہے اسے پانی دے نالے نو اس علاقے دی زبان چ کسی کہندے نے او کسی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ آج بھی اس مخصوص جگہ تو شاہ جی پانی نکل دے آج بھی جیڑا بیمارو پانی پی لوے تے اللہ نو شفا دے دیں دے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جے کسی تے پہنچے تے دیکھا تے او اگو حضور بابا جی سرکار بھی آ رہے بابا جی سرکار فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ بھی آگے مرید نے مرشدی قدم بوسی تے دست بوسی کی تھی تے بابا جی فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بگا جو دو گرم روٹیاں دیکھ کے فرمایا روٹی کھاؤ لے پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا اتھے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے فرمائے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی تھی لج پالا سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ ایک دروں نہیں آیا جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آیا سے میں اوئی لے زندہ زندہ ہون جے اجازت ہوئے تے آ جڑا میں تقرب عرض کی تے قریب ہوندہ ہے جتھے بھی مرشد ہوئے قریب ہوندہ ہے ادھا رنگ میں پیر با ہو گلو نہ پیش کراواں یہ تے بولے ہی نہیں پھر کروا دیں گے انشاءاللہ ووٹ اجے بھی تھوڑے نے پھر صحیح انشاءاللہ میں پتہ ہے کئی بیلی کرو اصلاح کر کے ہوندے نے مولوی اجے ٹیل لالے میں نہیں بولنا سبحان اللہ میں نے 24 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں بھی ہند سندھ امریکہ یورپ سارا میں انگلینڈ پھر کے ویکھ لے انہاں بندے نو میں بھی نہیں بلا سکیا سبحان اللہ خوش نصیب بندہ بولے سبحان اللہ بھائی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ہو سکتا ہے سویرے کوئی ایک دوسرے نے پوچھے کہ آسی صاحب راتی ہاتھ کیوں کھڑے کروان دے سن میں نو ممبر والے رسول دی قسم ہے تو اڑے ہاتھ کھڑا کرنے چا میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہا ہوں کہ سورہ یاسین اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرما دے کہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گی ہاتھ بولن گے تو میرا دل کردہ جدو قیامت اللہ ساڑھے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ کی کردہ سی تے ہاتھ کبھے معاف کر دے جدو تیرے ماہی دا نام ہوتا سی میں اچھاؤ کہ سبحان اللہ کہہ دا سا
اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی باوانگن چھٹے آئے کر دے بے چیٹا وچ ذرا میل نہ رکھے سیکھواتے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لونو دے وچ ویسے سیکھواں تے میرا مرشد وسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو اوے لوکو جم جم جیوے مرشد باہو جیڑا لون لون دے وچ وسے ہو او کوئی آجڑی بکریاں پیچارے تے ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چو بچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑا جو گئی او بکری اجڑ جو بچھڑی تو دے پیچھے بگیاڑ لگ گیا تے بکری ڈر دی دور چلی گئی پیچھے بگیاڑ بھی لگے میں کہ دن بابا جی تاجدار چورا شریف کول بیٹھا تے مینوں فرما دے پتر عمران مینوں فرما دے سن آسی جان مینوں کہنا آسی جان میں جی حضور جی لاجپال فرما دے پتر اے جڑی ہرنی ہوندی ہے تے بالکل پتلی جی ہوندی ہے تے شیر بڑا وزنی ہوندا ہے ہرنی دی رفتار بھی تیز ہوندی ہے شیر نالوں پر کی وجہ کہ شیر ہرنی نو پکڑ کے لیندا ہے فرماتے نے ہرنی دی رفتار شیر نالوں زیادہ ہوندی ہے او دا وزن بھی کم ہوندا ہے شیر دا وزن بھی زیادہ رفتار بھی تھوڑی پر پھر بھی شیر ہرنی نو پھڑ لیندا ہے ایدی وجہ میں کہا جی مینوں نہیں پتہ سائیں حکم فرماؤ آپ فرمان لگے کہ بیٹا جدو ہرنی دوڑ دی نا تے پیچھے شیر دوڑ دے تے ہرنی مڑ مڑ کے شیر وال ویکھ دی کہ شیر کتھے پہنچے ہیں پر شیر نے کدے مڑ کے نہیں ویکھیا کیونکہ وہ پیچھے کوئی نہیں ہوگا آپ میں فرمان لگے پتر شیران دی طرح زندگی گزاری دی مڑ کے نہیں ویکھے گا فرمان لگے پتر شیران ورگی زندگی گزاری دی مڑ کے نہیں ویکھے گا وہ ہرنی دوڑ رہی تے بگیاڑ پیچھے لگیا بگیاڑ قریب پہنچ گیا نا تے بکری نے اس ہرنی نے ڈر کے نا بکری نے اونچی جگہ تو نیچے چھلانگ ماری نیچے دل سال سی وہ بکری دل دلے جو پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی ان بھی نہیں سی پتا وہ بھی دل دلے جو پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اسی سبحان اللہ گھر جا کے بولی بگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ بکری والے بے کے کہنے لگا ڈوب کے ماں بھی مر چلے ہیں ڈوب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہنسنی ہے بکری بھگیاڑ نو کہنے لگی او سورج والے بے بھگیاڑ سورج والے بے کے کہنے لگا اثر دا ویلا ہو گیا ڈیگر دا ویلا ہو گیا سورج پہ ڈوب دے شام پہ پہندی ہے ادھے جو حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی بے سورج ڈوب چلے شامہ پہ چلیوں نے میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے کر جانا ہے انہیں پاڑی چی جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا میرے سائیوں نو میریاں فکران لگے جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کٹ کے لے جانا ہے کہ میں حسنیاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کوئی نہیں نور پر سید آنا والے ہو پتہ چلیا پچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جانے جو دے ہوں تے بچانا
آئی جاندے نے رب کعبہ دی قسم سائی جوندے ہوں تو بچان آ جاندے نے سہ کما تے میرا مرشد بسے تے میں نو ویچ نگاہ دے رکھے ہو کہ اے نہ سمجھے کہ ہورے کولی گل کر گئے میں تینوں قرآن سناواں زلیخا 7ویں کمرے چلا گئے یوسف علیہ السلام نو 7ویں کمرے تے 7 دروازے نو تالے لگا دیتے تے دوپٹہ اتار کے انہیں اس طرح کر کے سٹیا تے او دا دوپٹہ اسے بت دے چہرے تے جا کے ڈگیا یوسف فرمان لگے اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی تو زلیخا کہنے لگی میں گناہ کرن لگی میرا رب منو ویکھے نا تے یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا پیا ویکھدا ہے میرا رب پیا ویکھدا ہے اس ویلے قرآن مجید دا اور منظر نامہ ویکھو کہ قرآن مجید جے اللہ نے فرمایا کہ جدو زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی نا تے کہنے لگی قالت حیت لک کہنے لگی بے یوسف جلدی کر کائنات دی سب تو حسین عورت کائنات دا سب تو حسین مرد دو میں نوجوان وقت دی ملکہ ہے بھی دیوانی حسن دوہاں کولے جوانی دونا کولے 7واں کمرہ 7 تالے لگے نے وکھن والا بھی کوئی نہیں تے عورت دوپٹہ اتار کے یوسف نو کہہ رہی ہے قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے جاواں جنہیں اس ویلے بھی فرمایا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ اتھے میری ملت دے نوجوانوں میں کہ جملہ عرض کرنے لگا قرآن مجید چاہ اللہ نے نقشہ نگاری کیسی فرمائی رب نے فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّ اللہ فرماتا ہے زلیخا نے تے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لَوْلَا أَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّ یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیں دے وہ دلیل کی سی مفسرین فرماتے نے اس طرح کر کے جدو زلیخا قریب آئی تے یوسف علیہ السلام نے انج نگاہ اٹھا کے سامنے وکھیا تے او سامنے دیوار وچ آپ نو اپنے مرشد اپنے ابا جی حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ یوسف مصر دے وچ 7ویں کوٹھری تے یعقوب کنان دے اندر او سامنے دیوار چ ابا جی نظر آئے تے ابا جی نے اس طرح کر کے دندا دے نیچے انگلی دبائی تے یوسف نو فرما رہے نے یوسف پترا دوڑ جا نبی ہیں سبحان اللہ پتر نبیاں دا پترہ بھی نبیاں دا سبحان اللہ تے پترہ رب نے نبیاں دی لسٹ وچوں کٹ دے نہیں تے پترہ دوڑ جا گناہ نہ کری اس طرح کر کے یعقوب علیہ السلام نے دنداں دے نیچے انگلی دبائی جدو مرشد آگے نا تے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر دوڑ جا تے یوسف علیہ السلام دروازے وال دوڑے تالے ٹوٹ دے جا رہے بوئے کھل دے جا رہے سبحان اللہ انہیں نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں تو انہوں سارے نو آکھاں ہوتے تالا لگا کے آکھا دوڑو تو آڑے جو کوئی دروازے وال جاوے گا پتہ تالا لگیا نہیں جانا اتھے 7 تالے 7 دروازے سارے بند پر مرشد آئے تے آکھا دوڑ جا تے یوسف دروازے والی دوڑے تالے لگے دروازے وال تالے ٹوٹ دے جا رہے بوئے کھل دے جا رہے پتہ لگیا سائیں جوندے ہوں تے بچان آئے جان دے تو سائیں جوندے ہوں تے بچان آئی جان دے نے گرامی قدر حضرات یہ سردہ کو سائیں نہیں نہ ہے دیکھو سائیں بنا لو سائیں جوندے ہوں تو بچان آئی جاندے نے نہیں تے آخری گل سنا دے وہاں حضور خواجہ خواجگام امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضور تاجدار نقشبندیت حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ساڑھے نقشبندیاں دے پیشوا سانو نقشبندی اس واسطے کہندے نے کہ اسی حضرت خواجہ نقشبند بخاری دے غلام ابن غلامہ تے آپ نو نقشبند اس واسطے کیا جاندے کہ آپ ایک کمیار کو گزرے تے کمیار نہ برتن پہ بناتا سی مٹی دے وہ جیڑا برتن بنا کے اتارے نہ تے حضرت خواجہ نقشبند دے والوے کے فرمان اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دی وچوں
خواجہ صاحب جیڑے برتن والی اشارہ کرن آپ بس نگاہ کرن او دے اوتے لکھیا ہوئے اللہ اللہ آمین آمین آمین. اے مٹی دا ڈھیر لگا ہوئے تو پیا رہے 200 سال پیا رہے 300 سال پیا رہے تو مٹی دی مٹی ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے نا بھائی. تے جے کولو کمیار گزر جے تو مٹی اٹھا کے لے جے شاہ جی اونو گو کے یا تے پیالہ بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا پیالہ بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا جا ظروف بنا دے گا کوئی نہ کوئی دی شے بنا دے گا. جے تے مٹی پئی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر ہی سی پر کاریگر دے ہاتھ لگ گئی تو انہیں کو سونی جی شاہ بنا دیتی. تو تے میں بھی اس سے مٹی دے بنے ہیں جے پہ رہی ہے تے ٹیر دے ٹیریاں جے کاریگر دے ہاتھ لگ جیے تے ویکڑیاں سونیاں شاہ بنا دے گالے کاریگر دے ہاتھ لگ جائیں جے تو کاریگر دے ہاتھ لگ جائیں پھر تینوں کو شاہ بنا دے گا. ورنہ علامہ اقبال دی روح تڑپ کے فرماوے گی وہ فرما دے بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے. یہ پیارا میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے مٹی دا. یہ کاریگر دے ہاتھ لگ جائیں تو وہ پھر کڑیاں سونیاں شاہ بن گیا. وہ حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب کو لو وہ حضرت پیر سید خادم حسین شاہ صاحب کو لو پیر سید امجد حسین شاہ صاحب کو لو لگے نا کاریگر دے ہاتھ کہ آپ کاریگر بن گئے. انہوں نے کئی سونیاں سونیاں شاہ بنا دیتی ہیں. حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ جنہیں برتن والا نگاہ فرما دنوں دیتے اللہ ہو لکھیا جاندہ ہے. اس کمیار نے جدو ویکھیا ہے تھے بابا بڑا کرنی والا ہے پکار کے کہنے لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند. کہنے لگا جی اے مٹی دے برتن تے لکھ سکنا تے میں بھی مٹی دے بنیا میرے تے بھی لکھو. آپ نے عہدہ تے بھی نکاح کی تھی عہدہ دل تے بھی اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا. اس دن تو مشہور ہو گیا نقش بند. سانو اس واسطے نقش بندی کہندے نے کہ آجڑے ساڑھے بابے نے نا اس دلوں تے اس میں اللہ ذات نقش کر دیندے نے نقش کر دیندے نے. اس واسطے نقش بندی اسی کہلانے آ. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے بخارا شریف تو چلے تبلیغی دورہ کر دے افغانستان اتھے شہر کابل تشریف لگے آئے. آپ صبح صبح بازار چو گزر رہے تے مریدہ نے اس طرح نا حلقہ ارادت اس ساڑھی طریقت دی زبان چو جدو مرشد بیٹھے ہومن تے مرید ارد گرد بیٹھے ہومن تے انہوں کہندے نے حلقہ ارادت. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تے مرید زیارت کر لی حلقہ ارادت بنا کے بیٹھ گیا. کافران دی ایک چھوٹی جی بچی بازار چو دودھ لینا آئی تو انہوں پتا کہ بچے رش بکھن تو انہوں بھول جاندہ گروہ کام کڑی آئے سا. وہ بچی نے رش بکھیا تھے کہ بابا جی نے پوچھ دی تھے کی ہے. بابا جی فرمان لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے. وہ بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے. کہہ لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے. فرمایا آتے یہ میں تنہوں پیر وکھاما انہیں اے انجی اشارہ کیتا تے ولی تے وہ ہوندہ جنہوں وکھیے تے خدا یاد آ جاؤ ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. بچی نے جدو ویکھیا تے بابا ایڈا سونا تڑپ کے قریب آ کے کہنے لگی بیٹیا سونے بابا تو کون ہے. فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے. بابا جی لوگ کیوں جمع نے. فرمایا بیٹی میرے مرید نے میں پیر ہاں. عرض کی تھی حضور پیر کی ہوندہ تھی مرید کی ہوندہ ہے. لو بھائی بابے نے ایکو جملے چی سارا تصوف بیان کر دیتا. آپ نے فرمایا بیٹی جدو کسے بابے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے اوکھا ویلا آئے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے. بچی کافران دی کہہ لگی بابا جی اوکھا ویلا آئی جاندہ تے میں مرید نہیں بنا لیندے. آپ نے کلمہ پڑھا کے بیعت کر کے فرمایا جاتی ہے تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر. بچی ٹری تے مڑ کے کہہ لگی پھر اوکھے ویلے بلاواں گے تے آؤ گے نا. فرمایا تی یہ اوکھا ویلا آیا بلاویں اسی آ جاواں گے. خواجہ صاحب بخارا شریف چلے گئے. بچی سائیاں دی نظر سولی ہوئے رب عروج بڑے دیندہ ہے. ایک منوں پوچھے سائیاں دی نظر سولی ہوئے شاہ جی رب عروج بڑے دیندہ ہے پر سائیں دی نگاہ سولی ہوئے. بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. چند دینہ بچ بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی. باقی نوکران حسد کیتا عباد چاہ کے ساڑھے نال بھی اگے گزر گئی. ہوئے نا تینو نوکری تو مزول نہ کریے. بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا. چھوٹیاں گمائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا. بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھاتے لے جاؤ تے انہوں تھکا مار دیو. سزا دا بیلا آیا تے بچی روے تے کرلاوے آکھے میں چوری نہیں کی تھی. میں پیران والی ہاں میں چوری نہیں کی تھی.
او پیراں والے چوریاں نہیں کر دے، پیراں والے سگریٹ نہیں پین دے، پیراں والے نمازاں نہیں چھڑ دے، پیراں والے داڑیاں نہیں مڈان دے، پیراں والے شریعت دے باغی نہیں ہوندے۔ انہیں آکھیا میں چوری نہیں کیتی، میں پیراں والی ہاں، پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں۔ بچی دی اکھیاں تے پٹی بند سیڑیاں چڑھاواں لگے نا تے انہیں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا۔ بابے تے آکھیا سی تی اوکھا ویلا آیا تے بلاویں اسی آ جاواں گے۔ نوجوانوں نالے بچی نے سیڑھی تے قدم رکھیا نالے بخارے والا چہرہ کر لے آؤ تے روکیا بعد مار کے کہن لگی وے بابا جلدی آ جا، کہن لگی وے بابا آکھیا سی بلاویں میں آ جاواں گا، نالے سیڑھیاں چڑھ دی ہیں نالے آوازاں مار دی ہیں، کہن لگی وے بابا جی آج نہ آیا ہو لوکاں میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں، کہن لگی وے بابا جلدی آ جاؤ، اجے بھی بابا نہیں آیا ہو، بچی نالے چیخا مار دیئے نالے رون دیئے، کہن لگی وے بابا آ جاؤ میری جان چلی آیا جاؤ، اجے بابا نہیں آیا، بچی چھت دے آ گئی، انہیں بخارے والے چہرہ کر لے آؤ، یہ رو کے کہن لگی وے بابا کہ آج ایک واری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ آئی، اجے بھی بابا نہیں آیا، ظالمہ بچی نو دھکا مارے آؤ، بچی زمین والے آ رہی، انہیں آخری چیخ ہماری، کہن لگی ہونتی آ جاؤ، بابا نہیں آیا، بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، پر جدو زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لیا ہے، بچی نے پٹی کھول کے بیکھے آؤ، اگے خواجہ بہاؤدین کھڑے نے، کہن لگی وے بابا بخاری ایڈی جلدی کیویں آ گیا ہے، فرمایا تو مرید نہیں ہے میں پیراں، کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے میں بخارے تو آ سکنی۔ آمین آمین، پتہ لگیا ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے، جدو ہی مرید بلاوے پیر ہو دوئیں میرا پہ بابا جی تاجدار چورہ شریف میں فرماندے نے پترا جڑے پیر نو آنا نہ پتا ہوئے آج میرے کیڑے مرید گر ہانڈی چ کی پکا ہے ان پیر کہلاندہ حق ہی نہیں، کیونکہ ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے، گرامی قدر حضرات الولیو الاقرب سائے قومات میرا مرشد وسے منو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیویو مرشد باہو جڑا لون لون دے وچ وسے ہو، نبی پاک دے آستانے دا صدقہ تے آستان عالیہ چورہ شریف دا صدقہ اللہ سے ویٹ تے آستانے انہوں ہمیشہ سلامت آباد رکھے، شاہ جی قبلہ تمام سادات کرام دا سایہ اللہ ساڑھے سرات ہمیشہ سلامت فرمائے، اللہ تعالیٰ صاحب عرص بزرگان دے درجات دی بلندی فرمائے۔ حافظ جی کہہ رہے ہیں شیر ایک سنا دیں جی ٹائم ہے تو بھائی رال کے پڑھو گے میرے نال۔ اچھا کیڑا لنگر مدینے ہوندہ کیڑا کمائی تے پالدہ ہوتے ہاتھوں نیمہ رکھے جدہ لنگر مدینے ہوندہ ہاتھ کھڑا کرے دوئے ہاتھ ایتھے رکھے ایتھے میں دیکھنا کننے نہیں بڑا کھڑے کیتے ایتھے رکھے انہیں ایتھے لہرا کے میرے نال مل کے پڑھئے، بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ، 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 میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے
زمانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا